اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی علیہ السلام کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے کیوں چنا؟ اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے جو میرے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے سبق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے حضور کے بعد، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا جو نائب اور خلیفہ بنے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بنے تھے۔ لیکن ادھر شام کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک جنگ ہو چکی تھی جس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، جنگ صفین۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور مدینہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو پھر جو ہے وہ حضرت حسن حضرت معاویہ سے لڑنے کے لیے پہنچے شام۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک علاقے کا گورنر اگر انکار کر دے تو باقیوں کو رکھنے کے لیے اپنی جگہ پر ان میں بغاوت پیدا نہ ہو، اس ایک کی سرزنش کرنی پڑتی ہے۔ واللہ عالم یہی وجہ ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب وہاں پر گئے تو دو بندے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور دو بندے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بات چیت کے لیے آئے، اور بات چیت میں یہی طے پایا کہ بھائی مسلمانوں کا اتنا نقصان ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ تو اس پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی خلافت تو ایک ہی ہونی چاہیے، دو ہوں گی تو لڑتے رہیں گے، اس لیے میں اپنی خلافت چھوڑتا ہوں حضرت معاویہ کے حق میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو آنے جانے کا خرچہ دیا، اس کے علاوہ ہدایہ دیے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ بہت بڑی بات ہے دیکھا جائے تو۔ آج کوئی امام اپنی مسجد میں امامت چھوڑتا ہے کسی دوسرے مولوی صاحب کے لیے؟ یا کوئی دنیا دار آدمی اپنے 120 گز کے پلاٹ کو چھوڑتا ہے اپنے بھائی کے لیے یا اپنی بہن کے لیے کہ چلو جھگڑا ختم ہو جائے، میں اپنا پلاٹ ان کو دے دیتا ہوں، میں خود کرائے پہ چلے جاتا ہوں؟ بولنے کو تو بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پہ یہ بہت بڑا قدم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی پہلے سے فرما دی تھی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، حضور نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ تو آج آدمی جو بھی کرتا ہے اپنی اولاد ہی کے لیے کرتا ہے۔ تو آج کل جو جھگڑے ہوتے ہیں وراثت کے، آدمی چاہتا ہے مجھے زیادہ مل جائے تاکہ میری تو جیسی تیسی گزر گئے، میری اولاد جو ہے میرے سے اچھی رہے، ہماری تو کرائے کے مکان میں گزر گئے، میری اولاد کو اپنا گھر ملے، ہم تو بسوں میں دھکے کھاتے کھاتے زندگی گزار لی، میری اولاد کو جو ہے وہ سواری بھی ملے، چھوٹی ہو بڑی ہو، گاڑی ہو موٹر سائیکل ہو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے لیے اس کو چھوڑا، تو چونکہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی علیہ السلام کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے چنا کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کو اپنے حصے کو چھوڑ دیا جو اپنا حق تھا، تو اللہ نے ان سے بہتر عطا فرمایا۔ جب مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں کو حقیقی امام کی محتاجگی ہوگی، تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے یہ امام آئیں گے جو رہنمائی کریں گے۔ تو ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھگڑے نہ کریں، ہم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑیں گے، اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ پھر حضرت مہدی علیہ السلام جب مکہ دوبارہ واپس آئیں گے اور سارے اللہ والے کہیں گے کہ اب تو آپ جو ہے وہ اس کو سنبھال لیں، تو مہدی علیہ السلام پھر انکار کریں گے، تو سارے اللہ والے کہیں گے دیکھو آج کے بعد جو مسلمان شہید ہوا تو اس کی گناہ آپ کے اوپر ہوگا۔ تو مہدی علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں نہیں، اتنا بڑا ذمہ داری، اتنی بڑی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا۔ تو اس پر مہدی علیہ السلام پھر خلافت کو قبول کریں گے۔ پھر کیا ہوگا انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔